بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بہت ہی وسیع اور بہت بڑی بنائی ہے۔ کائنات کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ابھی تک سائنسدانوں نے 20 لاکھ جانداروں کی اقسام دریافت کی ہیں۔ جب ہم 20 لاکھ اقسام کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جاندار کی تعداد کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو صرف ایک جاندار، ایک سپیشیز کے طور پر گنا ہے۔ مثلا گھوڑے کو ایک سپیشیز، گدھے کو ایک سپیشیز، اسی طرح کوا، چڑیا، بکری، اسی طرح مختلف جانوروں کی ایک قسم کو ہم نے گنا ہے۔ تو اسی طرح ہر قسم کو گنتے جائیں تو 20 لاکھ اقسام بنتی ہیں۔ اگر ہم ان کی تعداد کے بارے میں تذکرہ کریں تو تعداد ان گنت بنتی ہے۔ ابھی دنیا میں تقریباً 7 ارب کے لگ بھگ انسان ہیں۔ اگر ہر انسان کو 20 کروڑ اگر کیڑے مکوڑے الاٹ کیے جائیں تو پھر بھی ان کی تعداد زیادہ بن جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اگر 20 کروڑ کو 7 ارب کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو جتنی رقم آتی ہے یہ تعداد اس سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ تو اگر ہم اس کا پریکٹیکل کریں تو ہمارا کیلکولیٹر بھی اس کے جواب دے جائے گا، لیکن یہ جواب حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو صرف ان کی تعداد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم ان کی کوالٹیز کے اوپر سوچنا شروع کریں، بعض کیڑے مکوڑے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کے انڈوں کا سائز ایک بال پوائنٹ کے نقطے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ان انڈوں سے بچے بننے کا عمل اور ساری چیزوں پر غور کرنا شروع کریں تو انسان کی عقل ہی اس بات پر جواب دے جاتی ہے۔ یہ جو درخت اگتے ہیں، درختوں کے بیجوں سے درخت بننے کا عمل، اور پھر اتنی اقسام پائی جاتی ہیں کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں 1 اسکوائر انچ کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی جاندار موجود نہ ہو۔ شمار جاندار ایسے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر ہم باریک مشینوں کے ذریعے سے ان جانداروں کو دیکھنا شروع کریں، بے شمار ہر جگہ پر ہمیں مختلف قسم کے جاندار ہی نظر آئیں۔ اگر ہم اپنی باڈی کے اوپر ہی دیکھیں تو ہمیں پورے جسم کے اوپر مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے جاندار نظر آتے ہیں جو کہ ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی چیزوں کے اوپر تو سوچنا بڑے دور کی بات ہے۔ اگر ہم صرف انسان کی باڈی کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کریں، بہت ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عطا کی ہیں جن کا انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ مثلا انسان کا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، جو کہ باہر کی کسی پاور یا کرنٹ کے بغیر کسی فیول کے وہ 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، اور انسان کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک رکتا نہیں۔ انسان کے اندر جو نروز پیدا کی ہیں وہ اتنی زیادہ لمبی ہیں کہ اگر ان کو ایک سیدھی لائن میں کھڑا کیا جائے تو صرف ایک انسان کے اندر جو نروز ہیں ان کے ذریعے سے زمین کے 2.5 چکر لگائے جا سکتے ہیں۔ انسان کا دل 10,000 لیٹر خون کو پمپ کرتا ہے، اور وہ خون ہر سیلز کے اندر تک پہنچتا ہے۔ سیلز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہر انسان کے جسم میں 100 ٹریلین سیلز پائے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کو کنورٹ کریں تو 1000 ارب بنتے ہیں۔ ان کا حساب لگانا کافی مشکل ہے۔ یہ بات آپ ایک مثال کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر انگلینڈ جیسے ملک میں سارے درخت اگا دیے جائیں اور کوئی بھی جگہ خالی نہ بچے، ان درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر انسان کے جسم کے اندر سیلز پائے جاتے ہیں۔
یہ سیلز کوئی عام یا فضول چیز نہیں ہوتی۔ اگر سیلز کے اندر ڈیٹیل کے اندر جانا شروع کریں کہ اندر بھی ان گنت کرشمات پائے جاتے ہیں۔ اگر اسٹرونومی کی فیلڈ میں جائیں تو انسان کی عقل ہی حیران رہ جاتی ہے۔ اس کائنات میں 250 ارب گلیکسیز پائی جاتی ہیں۔ ان گلیکسیز میں 300 ارب سورج پائے جاتے ہیں اور ہماری گلیکسی میں 300 سورج پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہمارا سورج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، یہ جو رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ زمین اپنے مدار کے ارد گرد تقریباً ہر 1 سیکنڈ آدھا کلومیٹر سفر طے کرتی ہے۔ یہ زمین سورج کے ارد گرد 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے۔ آپ اس کو دوسری طرح سے اس طرح سمجھیں کہ اگر اس کو گولی کی رفتار کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کریں تو گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ یہ رفتار بنتی ہے۔ یہاں تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے، ایک سٹار ویگا ہے جس کے گرد یہ ہماری زمین، سورج اور باقی ستارے، یہ جو سٹار ویگا کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، یہ تقریباً 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے چکر لگاتے ہیں، اور یہ اربوں سالوں سے اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی لیے یہ تعداد اتنی زیادہ بنتی ہے کہ اس کو نہ تو کلومیٹروں میں پیمائش کی جا سکتی ہے، نہ ان پیمائشوں کے ذریعے جو ہم عام طور پر پیمائش وغیرہ کرنے کے لیے آلات کا استعمال کرتے ہیں۔ فاصلے اور پیمائشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کی پیمائش کے لیے لائٹ ایئر کا استعمال کرتے ہیں۔ لائٹ ایئر اسے کہتے ہیں کہ روشنی جس رفتار سے سفر کرتی ہے، اگر وہ روشنی 1 سال تک سفر کرتی رہے تو وہ جتنا فاصلہ بنتا ہے اس کو 1 لائٹ ایئر کہیں گے۔ روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ یہ فاصلہ کتنا ہوتا ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے۔ اگر یہ روشنی 1 سال تک سفر کرتی رہے تو یہ تمام فاصلہ 1 لائٹ ایئر کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔